سامعین محترم، گزشتہ جمعے یہ بات ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور بزرگ ہوں، جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کی گفتگو کرنا یقیناً باعث مسرت ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے تذکرے سے اجر و ثواب کے اقدار بھی ٹھہریں گے، کیونکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان سے محبت رکھتا ہے تو میری وجہ سے رکھتا ہے، کہ اسے میرے سے محبت ہے تو ان سے محبت رکھتا ہے، اور اگر کسی کو ان سے بغض ہے تو میری وجہ سے ہے، کہ اگر میرے سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بھی بغض رکھتا ہے۔ ان کا تذکرہ یقیناً باعث برکت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ میں گفتگو ہوئی تھی، وہیں سے اس گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں سے جو وظائف کا نظام بنایا، اس میں ایسا تھا کہ درجہ بندی اس میں انہوں نے کر دی تھی، جس کو گریڈ سسٹم کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو بیت المال سے وظائف ملنے کا معاملہ تھا وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا تھا کہ سب کو برابر رقم مل رہی ہے، جو مدد کی جا رہی ہے کسی سے بھی بیت المال میں سے وہ برابر مل جا سکتا ہے، یہ گریڈ سسٹم نہیں تھا اس میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے اندر گریڈ سسٹم متعارف کرایا، اس میں کچھ درجے بنائے، 5 درجے تھے، 6 درجے تھے، اس حساب سے اس درجے والوں کو زیادہ ملے گا، اس سے کم جو درجہ ہو اس کو کم ملے گا، پھر اس سے کم ملے گا، پھر اس سے کم ملے گا، اس طریقے سے۔ اب یہ جو نظام متعارف کرایا تو اس نظام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے یہ درجہ بندی کے اعتبار سے برابر سلام ہے، انہیں برابر ملنا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیا، درجہ بندی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن دیا زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ، ان بھائیوں کو زیادہ مل رہا ہے، انہیں کم مل رہا ہے۔ ان کے بیٹے نے اپنے والد سے بات کی کہ بجائے جو درجہ بندی ہوئی ہے اس اعتبار سے میں اور یہ دونوں شہزادے تو برابر ہیں، یہ دونوں بھائی جو ہیں ہم تو برابر ہیں، تو ہمیں برابر سرابر ملنا چاہیے، آپ انہیں زیادہ دیتے ہیں مجھے کم دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر درجے کے اندر آپ برابر آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضیلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آپ برابر ہیں، ان بھائیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں برابر سے برابر ملنا چاہیے؟ ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تم لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی ماں ہے تو بتاؤ مجھے۔ ان کے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور
تمہیں یہ مقام اور فضیلت کہاں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل ہے. اور آج اگر تمہارا باپ امیر المؤمنین ہے, حکمران ہے, تو ان دونوں بھائیوں کے نانے کی وجہ سے ہے. اس لیے دوبارہ یہ بات نہ کرنا کہ انہیں زیادہ مل رہا اور مجھے کام کر رہا ہے. ان کے مقام اور مرتبے کو کہاں پہنچ سکتے ہو؟ نہ تو تمہارا باپ ایسا, نہ تمہاری ماں ایسی, نہ تمہارا نانا ایسا. جو فضیلت ان دونوں نے پائی ہے وہ کسی اور کو جہاں پہ مل کہاں سکتی ہے. اور یہ آپس میں چچا بھتیجا بھی تھے, یہ تو آپس کی محبت ہے. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہم بہت زیادہ بلند بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور کوئی ایک خاص مقام عطا کیا ہے اللہ نے, تو یہ دو شہزادے بھی کوئی کم نہیں ہیں. اگر آپ اس ٹوکری کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ہر پھول ہی الگ اور نرالا ملے گا. ہر ایک کی خوشبو اپنی جگہ بہت عمدہ ہوگی, ہر ایک کی خوبصورتی اپنی جگہ بہت زیادہ ہوگی. اور ان دونوں شہزادوں کی بھی دین اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حکومت کے حوالے سے بھی بات بن گئی آپس میں. حکمران کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور دونوں طرف بہت زبردست قسم کی فوج ہے بڑی, اور بہت زبردست قسم کے جنگجو ہیں ان کے پاس, بڑے جوان ہیں دونوں سائڈوں پہ. اور دونوں بزرگوں کے تقوی کے اندر, ان کی پرہیزگاری کے اندر, ان کے اخلاص کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ایک موقع کے اوپر جمعے کا خطبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے گود میں لیا انہیں, گود میں لے کر فرمانے لگے کہ یہ تو میرا شہزادہ ہے, یہ تو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کا باعث بنے گا. اب یہاں بھی جو موقع آ گیا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بندے نے پوچھا, اس نے کہا کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو بتاؤ, بتائیں کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی خبردار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اگر جنگ ہو جاتی ہے تو اتنی لاشیں گریں گی کہ بیواؤں اور بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اتنی زبردست قسم کی جنگ ہوگی. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. بڑے تدبر والے اور بڑے سمجھدار قسم کے آدمی تھے. آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا اور فرمایا جو شرائط آپ کہتے ہیں, جن شرائط کے اوپر آپ صلح کرتے ہیں, مجھے قبول ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ شرائط رکھتے ہیں, جو کہتے ہیں, جیسی کہتے ہیں, میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے, اور صلح کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ دوسری طرف کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جن کی پرورش خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی والدہ تھی, اور فہم و تدبر اور فراست کے پہاڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد ہیں. انہوں نے کچھ بڑی بڑی شاید لکھ کر بھیج دی حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں یہ شاید ہے, میں اس کے صلاح کرتے ہیں, کوئی مسئلہ کوئی نہیں.
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چون چارہ ان کی شرائط کو قبول کر لیا اور آپس میں صلح ہو گئی. یہ وہ موقع تھا کہ جب دو اسلامی گروہ آپس میں زبردست قسم کی گھمسان کی جنگ لڑنے لگے تھے اور اگر ہو جاتی تو حضرت امیر معاویہ کے بقول بہت کاشیں گرتی اور اتنا ہنگامہ ہوتا بیواؤں اور بچوں کو پوچھنے والا بھی باقی نہ رہتا. اور یہ موقع تھا کہ جب دو گروہ جو مسلمانوں کے آپس میں ٹکرانے لگے تھے اس میں صلح ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اور حکومت کو چھوڑ دیا. اب امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے خلافت چھوڑ دی, بادشاہت چھوڑ دی, حکمرانی چھوڑ دی. اتنی بڑی قربانی ہم کو محلے کی چودراہٹ نہیں چھوڑ سکتے. میں محلے کا چودھری اگر وہ میرے سامنے آ رہا ہے تو میں 10 بندوں کو اپنے ساتھ ملا لوں گا, وہ 5 کو ملا رہا ہے میں 10 کو ملاؤں گا. وہ اپنے ساتھ محلے کو اکٹھا کر رہا ہے میں اپنے ساتھ علاقے کو اکٹھا کروں گا اور میں اس کے مقابلے میں آؤں گا. میرے محلے کا چودھری ہوں بھائی, میرا نام خراب ہوتا ہے, میری چودراہٹ جاتی ہے, حقدار تو میں ہوں. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری امت کو درس دے دیا کہ اگر اتفاق اور اتحاد کے لیے حکومت کی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو بڑی قربانی نہیں ہے. یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. ہم تو اس وقت اتنے گر چکے ہیں کہ گھر کے اندر 2 افراد کی ہماری حاصل کرنے کے لیے 4 کے ساتھ بیٹھ ڈال دیتے ہیں. گھر کے اندر خاندان کے اندر پارٹی بازی چل رہی ہے, گھر کے اندر پارٹی بازی چل رہی ہے, علاقے کے اندر پارٹی بازی چل رہی ہے. اور اتفاق اور اتحاد کا تو دھیان ہے نہیں کہ کہاں پہ اتفاق ہو رہا ہے اور کہاں پہ اختلاف ہو رہا ہے. بس اپنی چودراہٹ قائم رہنی چاہیے, باقی جائیں وہ بہار میں جہاں مرضی جاتے ہیں مرتے مریں. پورا نظام درد برہم ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی قربانی دے دی ہے تاکہ اختلاف نہ ہو, اتحاد کو نقصان نہ ہونا چاہیے. ہمارا اور آپ کو خاندان میں آنا جانا ہوتا ہے, گھر کے اندر, علاقے کے اندر. یہاں بھی لوگ ہیں جو مسجد سے باہر بھی میں اور آپ بھی ہوتے ہیں. میں اور آپ کو مسجد کے اندر ہی ہم لوگ علاقے کے اندر مسجد سے باہر ہوتے ہیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, میں باہر نکلوں گا, میں کہوں گا اچھا اس بندے نے مجھے سلام نہیں کیا, اور میں مسجد کا خطیب اتنا بڑا عہدہ ہے میرے پاس, میں اتنا بڑا آدمی اتنے عرصے سے میں خلافت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں کہ بھائی نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا, اس نے آئندہ کی بات کرے گی سلام کروا کے ختم. مجھے سلام کیا, میں بھی نہیں کرتا. اتنی سی بات ہو گئی. میں نے اسے سلام کیا, اسے جواب نہیں دیا. بات کرتا ہوں, کسی نے مجھے چھوٹا سا ایسا کام کہہ دیا کہ جس کو میں اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھتا, دوسرے دفعہ میں اس سے بات نہیں کرتا. یہ بات بہت غلط ہے کہ ہمارا ایک رخ ہوتا ہے جو ہمارا مسجد کے اندر ہوتا ہے اور ایک رخ ہوتا ہے جو مسجد سے باہر ہوتا ہے. مسجد کے اندر ہمارا اور رخ ہوتا ہے, اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے, مسجد کے باہر ہمارا اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے. تو اتفاق اور اتحاد کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑ جائے اس سے ڈرے نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا جان اور نفس کیا ہے, آج سانس چل رہی ہے کل بند ہو گئی. اب کس نے پہچاننا ہے کہ فلاں بندہ تھا, بڑا خطیب تھا, وہ تھا, یہ تھا, ہفتے بعد سب بھول جاتے ہیں. یہی بات ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والد یا والدہ یا بہن یا بھائی انتقال کر گئے, ہم کتنے ہم کی خبر لے جاتے ہیں, کوئی نہیں ختم ہو گئے, ہم کے ختم ہوگی بات. کون سی عزت, کون سا تکبر, کون سا غرور. اور یہ جو بڑائی کو صرف ایک اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے. یہ بڑائی کسی تو اللہ کے لیے ہے, اس لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے, کتنا ہی نفس کے اوپر چوٹ لگی جائے, کھا لیں, کوئی بات نہیں. اختلاف نہیں ہونا چاہیے, آپس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. اتفاق کے لیے کوئی بھی قربانی ہو چلے گی. یہ قربانی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی تو
ایک اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، انہوں نے تو پورا خاندان ہی لڑوا دیا. اور بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی. یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ حکومت کا اور سلطنت کا جو ایک معیار قائم کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکومت کا ایک معیار قائم کیا تھا، اس معیار کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی. وہ معیار نیچے نہیں آنا چاہیے، وہ معیار اوپر نہیں آنا چاہیے. لہٰذا ہم ان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے. اب یہ کس کے اوپر پھر یہ کربلا کا واقعہ وہ بنیاد کیا بنی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی سیاست کی بات کر رہے ہیں. ان واقعات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا کریں. مولوی ہو کے سیاست کی بات کر رہے ہیں. نبی کا نوازا حکمرانی کے لیے اپنے پورے خاندان کو بڑھوا رہے ہیں. بتائیں یہ سبق ہے کہ اس واقعے سے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اصلاح ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ذہن سازی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. نبی کا نوازا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حکمران غلط ہے، اس کی حکمرانی کے اندر سلطنت اور حکومت کا نظام صحیح نہیں چل سکتا، لہذا بغاوت کر دی اور کہا میں بیعت نہیں کرتا. آپ کو حکمران بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جبر کی بنیاد کے اوپر منوانے کی کوشش کی، طاقت کی بنیاد کے اوپر منوانے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانے. کٹ گئے، خاندان کٹ گیا، نہیں مانے. ایسے حکمران کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو یہ سیاست کیا کیا تھا؟ سیاست کو دین سے آپ الگ کر نہیں سکتے، کچھ بھی کرتے ہیں. اگر آپ سیاست کو دین سے الگ کرتے ہیں کہ سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا حصہ ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ ہم کھو بیٹھیں گے، وہ نکل جائے گا اسلام میں سے. کربلا کا واقعہ خود ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سمجھ لیں کہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، حکومتی امور ٹھیک نہیں چلیں گے، اس سے نقصان پہنچے گا دین کو، بغاوت کر دیں. ایک تو یہ واقعہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ دین اور سیاست کو الگ نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر الگ کر رہے ہیں تو پھر حالت تو ہوگی جو آج یورپین کنٹریز کی ہے. وہاں پہ حالت دیکھو، وہاں پہ کیا ہے، بالکل الگ نظام ہے. اور مایوسی کتنی پھر پھیلتی ہے، اور پھر خودکشیاں کتنی ہوتی ہیں، اور پھر ڈپریشن کا لوگ شکار کتنا ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ایک عام سی بات ہے. ہمارے یہاں تو 10 لاکھ کا بھی بندہ مقروض ہو تو آرام سے کراٹے مار کے سو ہوتا ہے، پریشانی کوئی نہیں ہوتی. یہ تو پریشانی ہوتی ہے اتنا بڑا، اللہ کو تو بس کہتے گا بھائی جس اللہ نے اتنا دلوا دیا اللہ واپس بھی کروا دے گا. پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن نہیں کوئی. اور وہاں پہ ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی پریشانی اور ٹینشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. الگ کر دیا نا دونوں چیزوں کو. دین اور دنیا کو جب الگ کر دیں گے، دین کو الگ سمجھیں گے، دنیا کو الگ سمجھیں گے، مسائل بنائیں گے. ہمیں تو دعا یہ سکھائے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں دونوں چیز چاہیے، ہمیں دنیا کی زبردست قسم بھی چاہیے، ہمیں آخرت کی زبردست قسم بھی چاہیے. جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر کوئی ایک چیز کیوں مانگے بندہ؟ دونوں بہت اچھی مانگی. دنیا والوں سے مانگے تو پھر بندہ سوچتے ہیں یہ مانگ لیتے ہیں، چلو یہ زیادہ ضروری، یہ مانگ لیتے ہیں، یہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ کسی اور موقع پہ کسی اور سے مانگوں گا. پھر اللہ سے مانگنے تو پھر شرم کس بات کی، پھر دونوں کمال کی مانگے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پہ خاندان کٹوا دیا، اور کس حالت میں کٹوایا یہ بھی ذرا غور کرا بات ہے. سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں.
جنگ ہو رہی ہے، آمنا سامنا ہے، فوجیں آمنے سامنے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے تو نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، سجدے کی حالت میں مورخین رہتا ہے، سجدے کی حالت میں اور اپنی جان دے دی. تو نماز کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، عبادات کے اندر اس کا اپنا ایک لیول ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم ساری زندگی کے اندر سارے نیک کام کرتے رہے، سارے اچھے کام کرتے رہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو یقین کریں کہ کسی کھاتے میں آنے والے نہیں ہوں گے. مسلمان ہونے کے فوراً بعد جو پہلا فرض ہمارے پر متوجہ ہوتا ہے وہ حج کا بھی نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ کا بھی نہیں ہوتا، وہ روزے کا بھی نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا نہیں ہوتا. سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد اور بار بار ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نماز کا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اتنا اہم رکن ہے نماز، اور ہم بہت تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اذان کی آواز آ رہی ہے، پرواہی کوئی نہیں، اور اب تو ایک مقام فرنٹ کا بھی شروع ہو گیا. اب اگلے شروع میں لوگ بہت سارے آئیں گے یہاں پہ، تو 1 بجے نماز ہو جائے گی، 1:30 بجے میچ شروع ہو جائے گا، اور ہمیں تو نماز پڑھ کے فوراً میچ دیکھنا ہے. پورا نماز کے اندر وہی چل رہا ہے، اور پھر عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، اور جمعہ بھی اس لیے کہ چلو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لوگ کیا کہیں گے. اسلامی حکم سمجھتے ہوئے نہیں ہو، بس جلدی جلدی بڑھنا پہنچتے ہیں. تو نماز کے اندر اللہ نے جو عزت، جو سکون رکھا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کے اندر نہیں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں نماز والا بنا دیں تو پھر پتہ چل جائے گا کیا ہے. لہٰذا آج کے پورے درس کے اندر جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی، ایک بات یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اتفاق اور اتحاد کی، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظالم اور جابر یا ایسا حکمران جو نظام حکومت کو صحیح نہیں چلا سکتا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور ہم دین کو اور سیاست کو آپس میں الگ نہیں کر سکتے، دو چیزیں. اور تیسری چیز یہ، کسی بھی حالت میں ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر، کسی قسم کے بھی حالات ہو، اچھے ہوں یا برے ہوں، نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان کے لیے. سمجھا رہا ہے؟